لیکن اس موقع کے اوپر یہ بات کرنا کہ یہ اللہ کا عذاب آ گیا، یہ اس ملک کے ساتھ خیانت ہے، اس ملک کی عوام کے ساتھ دھوکہ دہی ہے، اور یہاں کے اشرافیہ کو ایک ریسکیو کرنے کے مترادف ہے میرے نزدیک۔ یہ تمام آفتیں باہر کے ملکوں میں ہوں تو اسے اپرچونٹی بنائیں، پانی کو سٹور کریں، واٹر ٹیبل رائز ہو، آپ کی بجلی کے جو ایشوز ہیں، اتنی مہنگی بجلی آپ جو تیل سے بنا رہے ہیں وہ پانی کے ذریعے بنا کے سستی بجلی عوام الناس کو دی جائے۔ وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رات کو سو تو تم چراغ بجھا دیا کرو، اور پھر نبی علیہ السلام دیکھیں کس لیول تک جا کے سمجھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بعض اوقات چوہا آتا ہے اور وہ اس چراغ کی بتی کو لے کر بھاگتا ہے جس میں آلریڈی آگ سلگ رہی ہوتی ہے، اور جہاں جہاں سے وہ بتی گزرتی ہے آگ لگتی جاتی ہے، اور یہ اسپیسیفکلی بخاری مسلم میں انہی احادیث میں موجود ہے کہ مدینہ شریف میں ایک پورا گھر اپنے اہل و عیال سمیت وہ پورا خاندان جل گیا تھا، اسی وجہ سے ایک چراغ سے آگ لگی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ رات کو چراغ بجھا دیا کرو، آگ انسان کی دشمن ہے۔ اس زمانے میں یہ جو چراغ تھے نا وہ کھانے کے تیل میں جلائے جاتے تھے، کیونکہ مٹی کا تیل تو یہ اجمیر شریف والوں نے 200 سال پہلے دریافت کیا ہے۔ ہاں اوہ نہیں، بغداد شریف والوں نے دریافت کیا تھا۔ ظاہر ہے جی جو نگاہ مارے اور ساتوں زمینوں کے نیچے اور تیل بھی کراس ہو جائے اور اوپر دیکھیں تو عرش تک پہنچ جائے تو تیل انہوں نے دریافت کیا ہوگا؟ نہیں سر، ایسے نہیں ہوا۔ بمشکل 200 سال پہلے سر ایڈون نے پنسلوینیا امریکہ کی ریاست کے اندر 1853 میں پہلا جو تیل کا کنواں ہے نا وہ حادثاتی طور پہ، ماشاءاللہ مٹھی داڑھی تھی ان کی بھی، ہاں جی، کرنل ایڈون کرسچن تھے، داڑھی پوری تھی ماشاءاللہ، کیونکہ آپ نے داڑھی دیکھنی ہوتی ہے نا، یہ انہوں نے دریافت کیا تھا۔ اس کے بعد دنیا میں یہ ایک بلیک گولڈ عام ہوا۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص بغیر منڈیر والی چھت کے اوپر سوتا ہے رات کے وقت تو اس سے ہمارا ذمہ اٹھ گیا۔ اب وہ اگر نیچے گرتا ہے، کیونکہ رات کو انسان جب نیند میں اٹھتا ہے، بعض اوقات بعض لوگوں کو تو نیند میں چلنے کی عادت ہوتی ہے، ہوش نہیں ہوتی، اگر منڈیر نہیں ہے چھت کی، نیچے گرتا ہے اور پھر آپ کہیں گے جی جو اللہ کی مرضی، اللہ کی آزمائش آ گئی ہے، یہ آپ اپنے اوپر قانون قدرت خود اپلائی کرتے ہیں۔ اللہ نے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں نہیں فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کے تو ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دو، جی کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جس کو یہ اس طرح کا زوم ہے نا، آئے انشاءاللہ اس کو شہادت کے درجے تک پہنچاتے ہیں، بلکہ شہادت کیا ہوگی؟ آرام موت مرے گا وہ، خودکشی کی۔ یہ آپ جتنے وظائف ہیں نا یہ ناگہانی آفتوں کے لیے ہیں۔ جب آپ اپنے اوپر خود تقدیر غالب کرتے ہیں نا پھر اللہ کا ذمہ اٹھ جاتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ساتھ فرمایا اے ابو ہریرہ، جو چیز تجھے نفع دے اس کے لیے پوری کوشش کرنا، پھر اللہ سے مدد طلب کرنا، کاہلی نہ کرنا، سستی نہ کرنا۔ ہاں پھر بھی اگر کوئی رزلٹ تمہارے خلاف نکل آئے تو کہنا جو اللہ کی مرضی، اگر مگر نہ کرنا، اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یعنی پوری ایفرٹ پٹ کرنے کے بعد اگر رزلٹ خلاف آ جائے تو کہنا ہے اللہ کی مرضی۔ اس قوم نے کون سی ایفرٹ پٹ کی ہوئی ہے؟ نالا لئی جتنی بار بھرتا ہے نا درجنوں لوگ شہید ہوتے ہیں، سینکڑوں مکان متاثر ہوتے ہیں، تو آپ پھر کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کوشش کی ہے پوری اور اللہ سے مدد طلب کی ہے؟ میرے بھائی اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے محنت نہیں کی ہے اور اینڈ پہ آپ دروشی پڑھ کے تو پیپر پھونک کے خالی دیں تو آپ پاس ہو جائیں گے، انشاءاللہ ضرور فیل ہوں گے۔ آپ لوگ اکثر پوچھتے ہیں نا کہ یہ قوم ترقی کیوں نہیں کرتی، مسلمان پیچھے کیوں رہ گئے؟ انہی وجہ سے خود عیاشیوں کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ کو اس کام میں ڈالا انہوں نے جو اللہ کی مرضی، خود سارے کام کر رہے ہیں، کوئی موقع نہیں جانے دیتے۔ ابھی دیکھیں سارے مولوی ایک ایک کر کے جو ہے نا چندے بڑورنے کے لیے نکل آئے، ان کو پوچھو تمہارا کیا ایکسپیرینس ہے کہ تم جا کے وہاں پہ جا کے تقسیم کرو گے، وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکو گے۔ صرف کریڈیبل جو لوگ ہیں نا جی ان کو آپ چندہ دیں، عیدی والوں کو دیں، جماعت اسلامی کی الخدمت فاؤنڈیشن ہے جن کی ایک پوری دنیا کے اندر ایک کریڈیبلٹی ہے، کئی ملکوں میں وہ کام کر رہے ہیں، ان کو آپ دیں۔ اسی طریقے سے لوکل لیول کے اوپر جن کے اوپر آپ کا اعتماد ہے ان کو دیں، مولویوں کو نہ دیں، یہ ان کی توندیں بڑھیں گی۔ آپ دیکھیں کہ کر کے سارے مولوی نکل رہے ہیں کہ جی ہم تو یہ کام کرنے جا رہے ہیں، یہ کرنے جا رہے ہیں۔ بھائی کیا کریں گے؟ آپ سے 1 کروڑ روپیہ لیں گے، 2-3 لاکھ روپیہ ان کے اوپر لگائیں گے، باقی راستے میں وہ جو انہوں نے فیولنگ کے اوپر خرچہ کرنا ہے اور جو اپنی عیاشیاں کرنی ہے، پہلے اگر انہوں نے ٹفن میں کھانا لے کے جانا تھا اب اسی پیسے کی مرغ کڑائی بنوائیں گے اور کہیں گے ہم تو اللہ کی راہ کے مسافر ہیں اور ہمارے اوپر یہ لگ جائے گا چندہ۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کیا کیا ہیلے کرتے ہیں، میں تو ان کے ساتھ رہا ہوں نا۔ اب بھی اس موقع کے اوپر آگے بیٹھ جاؤ خدا کے لیے۔ کئی بار میں چیخ چکا ہوں کہ یار 2 کام کرو، ایک چارٹر آف ڈیموکریسی لکھو تاکہ یہ ایک دوسرے سے گلے کرنا بند کرو کہ فلاں نے فلاں کی ٹانگ کھینچی اور اس کی حکومت ختم کروا دی۔ کنسنسس ہوگا، حکومت 5 سال سے پہلے گرے گی نہیں، عوام پھر فیصلہ کرے گی کہ اب اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ دوسرا چارٹر آف اکانومی لکھ لیں کہ اکانومی
کے پوائنٹ آف ویو سے جتنی اکنامک پالیسیز ہیں وہ کنسنسس سے اپوزیشن اور گورنمنٹ کے بنے، تاکہ کوئی بھی گورنمنٹ میں آئے وہ یہ نہ کہ یہ پروجیکٹ تو پچھلے نے شروع کروایا تھا، یہ تو وہ کمٹمنٹ کر گیا، ہمارا کیا قصور ہے، سارے بیچ میں شامل۔ اپنی آپ کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ یعنی میں پوچھوں گا سب سے پہلے تو زرداری صاحب سے جو سب پہ بھاری ہیں کہ انہوں نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے، اس کے بعد نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے اپنی جیب سے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے، عمران خان صاحب نے اپنی جیب سے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور جتنے مافیا جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آٹا چور، چینی چور، جن کو انہوں نے فیسلٹیز دی ہیں اپنے اپنے ادوار کے اندر، سب نے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ کر رہے ہیں کہ وہ ڈیم توڑوا کے پانی جو ہے وہ غریب لوگوں کے گاؤں کے اندر بہا رہے ہیں تاکہ ان کی فصلیں بچ جائیں۔ ہزاروں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں چھوٹے چھوٹے گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں۔ اب تو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں کہ ایک طرف آبادی ہے، وہاں پہ پانی چھوڑ دیا انہوں نے۔ بس دنیا میں قیامت کی ساری نشانیاں پاکستان وچ پوریاں ہو رہی ہیں، پوری دنیا اتنے جا رہی ہے، اسی تھلے جا رہے ہیں، قیامت دی نشانیاں نے۔ یہ جو ہے نا حکومتی ملے، انہوں نے یہ آپ کو اس قسم کی پٹیاں پڑھائی ہیں حکمرانوں پہ کبھی پردہ ڈالنے کے لیے نا، اور جس طرح کی عوام ہو اس طرح کے حکمران آ جاتے ہیں اوپر۔ اس بات کو کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ حکمرانوں کے اوپر پردہ ڈالنا۔ عوام تو بدترین ہو چکی ہوئی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز ایک بندہ اوپر آیا تھا نا، 2 سال کے اندر اس نے بنو امیہ کا 60 سال پرانا گند صاف کر دیا تھا۔ یہ کون سی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ آپ وعدے تو یہی کر کے آتے ہیں، جب آپ اوپر آتے ہیں پھر کہتے ہیں نہیں ہمیں کام نہیں کرنے دیا، تو چھوڑ دیتے ہیں نا اسی وقت ہی۔